الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کی بات الحمدللہ آج کی ہماری یہ نشست جو درود و سلام کی محفل کی ایک الحمدللہ کڑی ہے، اور ہم نے گزشتہ کچھ نشستوں میں دو تین ہماری ایسی گزری ہیں کہ جن میں ہم نے قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ قربانی کے وقت سے پہلے یہ ہماری ایک آخری نشست ہے، ہماری محفل ہے، اس کے بعد قربانی کا موقع نکل چکا ہوگا، تو اس لیے کچھ آخری اہم باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں اور ایک ریویو لے لیتے ہیں ہم ایک یہ پچھلے جو ہم نے آپ کو مسائل بیان کیے ہیں وہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں دوبارہ دہرائی کے انداز میں، تاکہ آپ کو وہ دوبارہ یاد ہو جائے، پکی ہو جائے کہ قربانی کے لیے جو جانور کا معیار ہے عمر کے اعتبار سے وہ مخصوص ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عمر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دانت دیکھیں اور دانت کے اوپر ہی رڈائی کریں، دانت کے اوپر ہی ہم ایسا اعتماد کر لیں کہ دانت دو پورے ہوں گے تو عمر پوری ہے، یا دانت اتنے ہوں گے تو عمر پوری ہے، نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ یہ کوئی ایسا لازم ضروری نہیں ہے۔ اصل عمر ہوتی ہے، یہ ایک اس کی علامت ہے۔ علامت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پوری ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ہوگی تو ہی عمر پوری ہوگی۔ اصل ہے عمر کا پورا ہونا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کے جانور جو ہے وہ جیسے گائے بیل وغیرہ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دو دانت اگر ہوں گے تو وہ جانور جو ہے پورے 2 سال کا ہوگا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دانت ہے لیکن جانور 3 سال کا ہے، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دانت اس کا کسی وجہ سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ نیا دانت نکلنا ہوتا ہے، کوئی ایسی کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں عمر کو دیکھنا ہے، اس کی ایج دیکھنی ہے کہ ایج اس کی پوری ہے یا نہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ اس کی ایج کتنی ہے تو جس سے ہم خرید رہے ہیں اس سے اچھی طرح اپنے طور پر تسلی کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اس کی عمر جتنی ضروری ہے وہ ہے کہ نہیں، 2 سال یا اس سے اوپر ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کو یقین دہانی کروا دے تو آپ کے اوپر سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہوگا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، آپ کے اوپر پھر نہیں ہوگا، اور آپ کی قربانی شرعاً ادا ہو جائے گی۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح عیب کے معاملات ہیں کہ واجب قربانی کے لیے جانور میں یہ عیب نہ ہو، وہ عیب نہ ہو، یہ عیب نہ ہو، یاد رکھیے وہ عیب جو ہے اس کے لیے ایک مخصوص صورت یہ ہے کہ قربانی کے وقت سے کافی پہلے تک وہ عیب نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ جانور کے اندر کوئی ایسا عیب جیسے کہ ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا دم اس کی نکل جاتی ہے، سینگ اکھڑ جاتا ہے، اور یہ سارے عیب پیدا ہوتے ہیں عین قربانی کے وقت جب قربانی کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اگر جانور کو گراتے ہوئے اس کو قابو کرتے ہوئے خدا نخواستہ کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے، ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا، لہذا اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر کسی غریب نے جانور لیا، غریب سے مراد ہماری یہ ہے کہ جس کے پاس نصاب نہیں ہے، جس کے بعد نصاب پورا نہیں تھا یا نصاب کے برابر ہی اس کے پاس رقم تھی، اور اس نے جب جانور خریدا تو اس کے بعد نصاب کم ہو گیا۔ اب اگر اس کے پاس جو جانور اس نے خریدا ہے خدا نخواستہ وہ گم ہو جائے یا مر جائے، کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ جس کی وجہ سے جانور اس کے پاس سے ضائع ہو جائے، اب اس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد جانور کو خریدنے کے بعد نصاب بچ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ اگر جانور گم گیا، چاہے وہ غریب تھا یعنی نصاب کا مالک نہیں تھا یا نصاب کا مالک تھا، دونوں صورتوں میں اگر جانور گم گیا، بھاگ گیا، اور قربانی اس نے دوسرا جانور خریدا، چاہے غریب تھا یا دوسرا جس طرح بھی اس نے خرید لیا، اور قربانی کے وقت میں اس کو پہلا جانور بھی مل گیا، تو اب غریب کو لازم ہے کہ وہ دونوں جانور ذبح کرے گا، اور جو امیر ہے یعنی جس کے بعد نصاب پورا ہے اس کے اوپر ایک ہی لازم ہوگا کہ وہ ایک ہی ذبح کرے، دونوں لازم نہیں ہوں گے۔ غریب کے اوپر دونوں لازم ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب نے اپنے اوپر خود ہی لازم کی تھی، جیسے نفل کا معاملہ نا کہ اس کے اوپر عبادت نفل تھی، جیسے نفل نماز ہوتی ہے کہ جب بندہ نفل نماز پوری شروع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کے اوپر اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، اس کے قضا کرنا بھی ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے اوپر از خود وہ عبادت لازم کی ہے۔ تو قربانی میں غریب کا یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس نے جانور خریدا، گم ہو گیا، اس نے دوسرا بھی کسی طرح خرید لیا اور قربانی کے وقت میں اس کو دوبارہ وہ جانور مل گیا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جانور قربان کرے گا۔ جانور جو خریدا اگر وہ حاملہ ہے، جانور کے پیٹ میں بچہ ہے، اور اگر آپ نے قربانی کی ہے تو قربانی کے بعد وہ مرا ہوا نکلا تو وہ جانور ضائع ہو جائے گا جو اس کا بچہ ہے۔
اگر وہ جانور زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر کے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا. جو جانور کا بچہ نکلا ہے اس کو الگ سے ذبح کرنا ہوگا. اگر زندہ نکل آیا تو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو الگ سے صدقہ کرنا واجب ہوگا. اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا. اگر اس جانور کا دودھ نکل آیا کسی بھی وجہ سے، یعنی آپ نے اس کا بچہ جو ہے قربانی سے پہلے نکل آیا، اب جانور دودھ دینے والا ہو گیا، یا کسی نے ایسی غلطی سے دودھ نکال لیا، تو وہ دودھ استعمال کرنا جائز نہیں، وہ حرام ہے. صرف مکروہ تحریمی نہیں بلکہ حرام ہے، وہ پیے گا تو حرام ہوگا. تو اس دودھ کو صدقہ کرنا واجب ہوگا. خدا نہ خاصہ کسی نے اس کو پی لیا، چاہے جان بوجھ کر یا غلطی سے، بھولے سے، لا علمی میں کچھ بھی وجہ بنی اس نے پی لیا، تو اندازہ لگایا جائے کہ وہ کتنی قیمت کا دودھ ہوگا، کتنے وزن کا ہوگا، اتنی قیمت وہ صدقہ کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا. یعنی دودھ اگر پی بھی لیا تو دودھ کا اس استعمال چونکہ حرام کا لحاظ اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. اگر ایسا ہو کہ وہ جانور دودھ دینے والا ہو گیا، جیسے بچہ پیدا ہوا، مر گیا، یا آپ نے ذبح کیا یا صدقہ کیا، کچھ بھی آپ نے کیا، اب وہ دودھ تو اتر آیا، اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ جانور بے چین ہو جاتا ہے. جب اس کے تھن بھر جائیں تو جانور بے چین ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جب تک کہ وہ دودھ نکلے نہیں. تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں تاکہ اس کو سکون مل جائے. اگر پھر بھی افاقہ نہ ہو تو پھر جانور کا وہ دودھ نکال کر صدقہ کر دیا جائے، استعمال میں بہرحال نہیں لایا جا سکتا. یہ بات یاد رکھیے. ایک اور ہم نے پہلے مسئلہ بتایا تھا، اس کو بھی ریوائز کر دیتے ہیں کہ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت جانور جو ہے کوئی بڑا جیدار جانور تھا اور وہ بھاگ نکلا، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ جانور کے اوپر چھری پھیر دی گئی ہے، خون نکل آیا ہے اور وہ اٹھ کے ایسے بھاگ پڑا. اگر تو جانور ایسا ہے کہ یعنی اتنا ذبح ہو چکا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ زیادہ دور نہیں آ سکے گا، تھوڑا بہت ہی آگے جائے گا، چند قدم چلے گا، یا وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بھاگے گا اور دیواروں سے ٹکرے مار مور کے وہ نیچے گر جائے گا. اگر آپ کو اتنا پکا یقین ہے تو آپ کو کچھ اور کرنے کی حاجت نہیں ہے، جیسے وہ جانور گرے دوبارہ چھری چلا کے اس کو مکمل ذبح کر دیا جائے. لیکن اگر تھوڑا بہت ہی جو ہے وہ چھری پھیری تھی، وہ بھاگ نکلا، یا آپ ابھی چھری پھیر ہی نہیں پائے، آپ کے قابو سے نکل کے وہ بھاگ گیا، اگر آپ کے قابو وہ کسی طرح نہیں آ سکتا تو بھی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کو ضرب لگائیں، اس کو ایسی چوٹ لگائیں جس کی وجہ سے وہ جانور گر جائے. چوٹ مختلف طریقوں سے لگائی جا سکتی ہے. اس کے لیے گولی کا استعمال بھی جائز ہے، اس کو فائر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فائر میں احتیاط یہ ہو کہ اس کو ڈائریکٹ دماغ وغیرہ پہ چوٹ نہ ماری جائے، اس کو گولی نہ ماری جائے، بلکہ ٹانگ پر، اس کے جو ہے وہ پاؤں پہ مار دیں، یا اس کو کہیں کمر میں مار دیں، اس طرح اس کو ماریں کہ وہ جانور اس کی وجہ سے زخمی ہو کر گر پڑے. یا آپ کے پاس کوئی ایسی بھاری چیز ہے، آپ وہ بھاری چیز اس کو مارے، اس کے ٹانگ پہ لگے، اس کی ہڈی پہ لگے. اب ایسی صورت میں ہڈی ٹوٹ بھی جائے تو یاد رکھیے، آپ کو ہم نے جیسے پہلے بتایا، وہ عیب شمار نہیں ہوگا. جیسے ہی جانور گرے موقع پر فوراً پہنچے، پہلے سے تیار رہیں، موقع پر پہنچے، جانور کو ذبح کریں، جانور آپ کا حلال ہو جائے گا، قربانی بھی شرعاً ادا ہو جائے گی. قربانی کے حصوں کے حوالے سے ہم جو پہلے بتا چکے، دوبارہ بھی سن لیں اس کو، کہ جانور کے اندر جو حصے بڑے جانور میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں. اگر کوئی ایسے افراد جو کم ہیں، 7 افراد سے کم ہیں، اور وہ حصہ پورے جانور میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ 3 بندے پورے تو مزید وہ 7 پورے کرنا چاہیں، کہ اگر 3 بندے ہیں تو وہ 4 لے کے آئیں، 4 ہیں تو 3 اور لے کے آئیں، 5 ہے تو 2 لے کے آئیں، 1 ہے تو باقی 6 لے کے آئیں. ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ 3 بندے جو ہیں وہ اپنے حصے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. یاد رکھیے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے. 1 سے اوپر چاہے پوائنٹ کے اندر آ جائے، یعنی 1.5 ہو جائے، 1.25 ہو جائے، 2.25، 2، 2.5، اس طرح ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 1 سے کم نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم 1 کا ہونا، پورا ہونا یہ ضروری ہے. یہ احادیث سے ثابت ہے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے جس میں یہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نحرنا بدنۃ عن سبۃ، کہ ہم نے ایک بدنہ جانور جو ہے وہ ہم نے 7 افراد کی طرف سے جو ہے وہ ذبح کیا. نحرنا یعنی ہم نے نحر کیا، اس سے مراد وہ اونٹ ہے. اب اسی سے ایک اور مسئلہ آپ کو دوبارہ بتا دیں کہ جانور جو جن طرح سے ان کو ذبح کرنا سنت ہے، انہی طریقوں سے ذبح کیا جائے گا، اس کے اپوزٹ نہیں کیا جائے گا. جیسے اونٹ کو جس طرح ذبح کیا جاتا ہے، وہ ذبح دراصل نہر ہے، یعنی اس کے لبے کے اندر جو اس کے یہ حلق والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے نوکیلی چیز چھری وغیرہ اس کو ماری جاتی ہے، اس سے خون ابل پڑتا ہے، اور وہ ایسا ایسا خون نکلتے وہ کمزور ہو کے گر پڑتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر کے اس کو گوشت وغیرہ بنایا جاتا ہے. اور باقی جو بکرے ہیں، بکری ہیں، اور یہ اسی طرح گائے بیل وغیرہ ہیں، ان کو ذبح کیا جائے گا. یہ سنت طریقہ ہے. غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ گائے بیل کو نہر کر دیا اور اونٹ کو جب ذبح کر دیا تو جانور کے کیا حکم؟ جانور جائز ہے، قربانی بھی ہو جائے گی، جانور حلال بھی ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے، سنت کا خلاف ہوا. لیکن بہرحال قربانی اس سے ہو جائے گی، یہ شبہ نہ ہو کہ جی جانور جو ہے وہ قربان صحیح ہوا ہی نہیں. اچھا، ایک اور بات یہ کہ اب جانور جو لے کے آئے ہیں، موقع پر پتہ نہ چل سکا اس کے اندر کوئی عیب تھا، اب اس کو آپ کیا کریں؟ عیب ہے اور دوبارہ واپس کرنا ممکن نہیں، یا مشکل ہے، یا جانا نہیں چاہ رہے،
اب آپ جو ہے وہ اس جانور کو ویسے ہی قربان کر سکتے ہیں، یاد رکھیے. یعنی جو عیب کا ہونا نہ ہونے کا جو معاملہ ہے نا، وہ یہ واجب قربانی کے لیے ہے، واجب عبادت کے لیے ہے، یہ عام قربانی کے لیے نہیں ہے. یعنی اگر جانور میں جیسے عیب یہ ہے واجب قربانی کے لیے کہ اگر اس کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، 1/3 اس سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں کہ وہ عیب شمار ہوگا. کان ہے، سینگ ہے، وہ بھی 1/3 اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، تو وہ جانور بھی عیب والا شمار ہوگا، اس کی قربانی بھی واجب قربانی کے طور پر جائز نہیں ہوگی. اب ایک غریب بندہ بولے آیا، اب وہ واپس بھی نہیں کر سکتا. اب وہ بندہ قربانی اس جانور کی کر سکتا ہے، اگرچہ وہ واجب جس طرح ایک واجب عبادت کی قربانی ہوتی ہے وہ ادا وغیرہ نہیں ہونی، وہ ویسے بھی نہیں ہونی کہ اس کے لیے نفل تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور اس کے لیے حلال ہو گیا، وہ کر نہیں سکتا، وہ اس کو کر سکتا ہے. قربانی کے نصاب کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جو قربانی کا نصاب ہے وہ زکوٰۃ کا ہی نصاب ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے اندر اتنے نصاب پر پورا سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے اندر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے 3 دن کے اندر اس کے بعد کسی بھی وقت اتنے پیسے آ گئے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. اور عید کے تیسرے دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ قربانی کر سکتا ہے تو کرے، یعنی اگر اس کے بعد رقم موجود ہے، نصاب موجود ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے تو کرے. اگر وہ نہ کر سکا تو جو ایک ایوریج مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے جانوروں کا، وہ اتنی قیمت صدقہ کرے گا، یہ واجب ہوگا اس کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو چکی تھی، لیکن چونکہ جو اصل قربانی کا وقت ہے وہ نکل چکا ہے، لہٰذا وہ اتنی قیمت صدقہ کرے گا. قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ فساد پھیلانے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، لوگوں کو خام خواہ شبے میں ڈالتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ نام حدیثوں کا لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت صرف اپنی انفرادیت دکھائی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث والے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ حدیث پر عمل کرنا لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے. ورنہ بہت ساری ایسی حدیثیں ان پر عمل نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ حالانکہ وہ صحیح سند سے حدیثیں ثابت ہیں، مسند اور ثقہ صحابہ کرام، فقہا صحابہ کرام سے وہ ثابت ہیں، ان پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ صرف اپنی پہچان دکھانی ہے، اپنی انفرادیت دکھانی ہے، اپنے آپ کو دنیا میں ممتاز کر کے دکھانا ہے، امتیاز دکھانا ہے، اپنے آپ کو دنیا میں نمایاں کرنا ہے. دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں کہ جی ہم حدیث والے، ہم حدیث پر عمل کریں گے. وہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی حدیث والے ہیں. در حقیقت وہ بہت ساری حدیثوں کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور حدیث کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اب یاد رکھیے یہ جو 3 اور 4 دن کا معاملہ ہے کہ عید کے 3 دن ہے یا 4 دن، دونوں کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں. یہ آپ کو بتا دیں، الحمدللہ چونکہ ہم صاف لوگ ہیں، صاف دل کے لوگ ہیں اور حقیقی طور پر دین پر، سنت پر، حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم دھوکہ نہیں دیں گے، آپ کو بعد بات بتائیں گے. حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہیں. جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا یہ رفع دین ہے، اس میں بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور یہ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جس میں رفع دین کی بات نہ ہو. یاد رکھیے حدیثیں دونوں طرح کی موجود ہیں، ان کے بارے میں ہم پہلے کلام کر چکے، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں. الحمدللہ دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں، کچھ بات نہیں چھپائیں گے، جس میں 3 دن کی بات بھی ہے، 2 دن کی بات بھی ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی جو قربانی کے دن ہیں وہ ایک 10 ذوالحج ہے اور اس کے بعد 3 دن ہے مزید. یہ انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اور امام شافعی نے اس سے استدلال کیا. یہ حدیث موجود ہے، بالکل ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن دوسری طرف ایک حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عید کے جو قربانی کے جو دن ہیں وہ یوم النحر یعنی 10 ذوالحج اور اس کے بعد 2 دن ہیں، 2 دن ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر علماء کا کام بنتا ہے کہ جب حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے ظاہری اعتبار سے، تو اس کے اندر کوئی ایسی صورت نکالی جاتی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے اور کسی بھی قسم کا کوئی جو شک شبہ ہو وہ دور ہو جائے اور جو راہ احتیاط والی ہو اس کو اختیار کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے وہی راہ اختیار کی ہے. دیکھیے یہ جو حدیثوں کے اوپر عمل کرنے والے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اگر یہ ایسے اچھے ہوتے تو یہ امام شافعی کے پیچھے نہ چلتے. امام شافعی اگر سے نام نہیں لیتے لیکن چلیں گے ان کے پیچھے. امام شافعی نے یہ 4 دن والی حدیثیں لی ہیں تو ان کے پیچھے چلیں گے. یہ حدیث تو امام اعظم کے پاس بھی تھی، وہاں کیوں نہیں چلے؟ اگر ایسا ہی دعویٰ کہ جب حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، حدیث تو امام اعظم کے پاس بھی ہے، اسی سند سے، صحیح سند سے واقع ہے، امام اعظم کے پیچھے کیوں نہیں چلے؟ ان کی حدیث کیوں نہ لی؟ وجہ یہ ہے کہ امام اعظم سے ان کو خار ہے، بدبختوں کو. یہ اولیاء اللہ کے خلاف ہوتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ سے خار ہے، ان کو حدیثوں پر عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں. یہ صرف اولیاء اللہ کے دشمن ہے معاذ اللہ. ورنہ حدیث تو امام اعظم کے پاس بھی تھی، کیوں عمل نہیں کیا؟ جس طرح رفع دین ترک کرنے والی حدیث ہے، رفع دین کرنے والی حدیث ہے، امام اعظم کے بعد نہ کرنے والی حدیث ہے، اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ اور دونوں کے جو سند ہے وہ بہترین ہے، اچھی اسناد ہے، کیوں نہ اختیار کیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ معاذ اللہ اولیاء اللہ کی مخالفت کرنی ہے. تو جو اب یہ دونوں حدیثیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے احتیاط والی رائے یہ ہے کہ 3 دن والی کو لیا جائے، 3 دن والی حدیث کو لیا جائے. وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے جب ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، ایک میں مدت کم اور ایک میں زیادہ، تو
آپ دیکھیے جس میں مدت زیادہ بیان ہو رہی ہے اس کے اندر کم والی مدت شامل ہے نا، اس کے اندر کم والی مدت شامل ہے، لیکن جو کم مدت والی حدیث ہے اس کے اندر زیادہ مدت شامل نہیں ہے، یعنی 4 میں 3 شامل ہے، 3 میں 4 نہیں آ سکتا۔ اگر آپ 3 دن والی حدیث پر عمل کریں گے تو اس طرح آپ 4 والی حدیث پر بھی عمل کر لیں گے۔ کیسے عمل کر لیں گے؟ دیکھیے 4 دن کی جو بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے کیا یہ واجب و لازم قرار دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 14 دن لازمی قربانی کریں گے؟ ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح کبوں کو کھانے پر باقاعدہ جہلم کے اندر اہتمام کیا گیا تھا، فتح رشیدیہ کے اندر کہا گیا تھا کہ جی معاذ اللہ کوا کھانا حلال اور عین ثواب ہے، اور جہلم کے اندر باقاعدہ محفل منعقد کی گئی تھی اور اس میں کبوں کے سالن کے شوربے کی جو وہ دعوت کی گئی تھی کہ جب کھا کے دکھائیں گے دنیا کو، اور اخبار میں خبر چھپی تھی، آن ریکارڈ بات ہے۔ کیوں؟ کوا کیا اگر حلال ہے اور عین ثواب ہے، کیا واجب بھی ہے؟ کیا ثواب والا کام واجب والا کام ہوتا ہے کہ واجب پر ہی ثواب ملتا ہے اور جو ہے وہ فرض پر ہی ثواب ملتا ہے؟ یہ صرف دنیا کے اندر فساد پھیلانے اور اپنی انفرادیت دکھانے کے لیے ہے۔ یعنی یہی والا معاملہ یہاں پر آج ہمارے ہاں عید کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جی 14 دن جان بوجھ کر قربانی کی جائے گی دنیا والوں کو فساد میں ڈالنے کے لیے، شبہ ڈالنے کے لیے۔ کیوں؟ کیا 14 دن واجب اور فرض تھا؟ نہیں، 3 دن کے اندر آپ کر سکتے تھے، 3 دن کے اندر کیوں نہ کیا؟ اپنی انفرادیت جو دکھانی تھی۔ اس لیے 3 دن کے اندر وہ 4 دن والی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن 4 دن والی پر 3 دن والی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ 3 دن والی حدیث کو لے لیا جائے کہ جس کے اندر یقینی طور پر وہ کم والی مدت تو موجود ہے، لیکن 4 والی کے اندر معاف کیجیے گا 3 دن والی میں 4 والی موجود تو نہیں، لیکن 4 والی کے اندر 3 دن والی یقینی طور پر موجود ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے کہ آپ کو کھول کر بتا دیں، حدیثیں دونوں طرف موجود ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ اپنی انا سامنے آتی ہے کہ جی چونکہ ہم نے اپنا ایک الگ نام لے لیا ہے، ہمارے فلاں بڑوں نے، فلاں عالموں نے فلاں کتابوں میں باتیں یہ لکھ دی ہیں، اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا، دنیا کو اس کے خلاف بتایا، تو جی لوگ پھر ان کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بڑوں علماء کو تو دیکھ رہے ہیں، احادیث کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے بڑوں کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کریں گے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، امت کے اندر انتشار اور لڑائی پیدا ہو جائے گی، جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی اپنے مذاہب سے، مسالک سے وابستگی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو وہ برداشت نہیں کرتے، لیکن جب معاملہ احادیث کا آ رہا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ دنیا کو بجائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ جمع کریں، آپ توڑ رہے ہیں ان کو۔ قرآن کے نام پر آپ بجائے لوگوں کو جمع کرنے کے آپ ان کو جدا کریں، یہ کبھی بھی عمل پسندیدہ نہیں رہا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرمائے، ہماری عبادتیں بھی ان چیزوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ جو حضرات عبادات کر رہے ہیں یہ والی اللہ تعالی قبول فرمائے، جو نہیں کر پا رہے اللہ تعالی آئندہ ان کو یہ استطاعت عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔